علامہ صاحب یہ ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ خواتین اکثر اپنے ہسبینڈ سے تھوڑے سے پیسے چھپا کے, یہ آپ تینوں بلکہ مجھے بتائیے گا سوچے کہ خواتین اکثر اپنے جو ہسبینڈ سے وہ پیسے تھوڑے سے نا چھپا کے سیو کرتی ہے, تو اب یہ سوال بھی ہے کہ بتائیں کہ وہ جو سیونگز جو انہوں نے گھر میں کہیں نہ کہیں چھپا کے رکھی ہے یا کسی دوست کے اکاؤنٹ میں رکھی ہے, تو کیا وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ بھی علامہ صاحب صحیح ہے غیر سیاسی حلال, یہ بتائیں. دیکھیے دادی کہ جو بیوی کا ایک حق ہے اور جو اختیار ہے, میاں بیوی یہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے, ورنہ ہر رشتے کے اندر اپ ڈاؤنس ہیں. یہ بہت اچھے علامہ صاحب نے بات کی ہے. ہاں تو اس میں اگر ہاں شوہر نے کسی بھی وجہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ فلاں اماؤنٹ پر آپ ہاتھ نہیں لگائیں گی, ٹھیک ہے, اور پھر بھی اس کو بھی ہاتھ لگا لیتی ہے, تو وہ غلط ہوگا. نہیں معلوم شوہر نے کس لیے رکھا ہوا ہے, کاروباری معاملات ہیں, کسی کی امانت ہے. لیکن ہاں جو عموماً پاکٹس میں ہوتا ہے تو اس میں کوئی شریعت میں قواعد نہیں ہے کہ بیوی نکال رہی ہے اور بیوی کو معلوم ہے کہ شوہر میرا, دیکھیے ہر وہ چیز کہ جس میں معلوم ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور میرے شوہر میرے اس کام سے راضی ہوں گے, ناراض نہیں ہوں گے, نکال سکتی ہیں. اچھا وہ کرنے کے بعد وہ سیو کر رہی ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب, لیکن میں بات کروں جیسے بہت ساری خواتین خود بھی کماتی ہیں, وہ خود کماتی ہیں, بہت ساری خواتین اپنی پاکٹ منی سے وہ جو پیسے جیسے کوئی سبزیوں والے پیسے جوڑ کے اپنی کچھ چیزیں اگر بنا لیتی ہیں, تو اس میں کہ وہ جو خواتین اکثر کہتی ہیں کہ بھئی ہم نے اپنی پاکٹ جوڑ کے اگر میاں کو بتا دیں گے کتنے پیسے, تو پھر وہ جو ضرورت کے ٹائم پہ پیسے لے لیتے ہیں, وہ کبھی واپس پیسے ملتے نہیں ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, چھپا سکتے ہیں ویسے, مسئلہ تو نہیں کوئی. پہلی بات یہ ہے کہ جو خاتون خود کما رہی ہے تو اس پر تو شوہر کا حق ہے ہی نہیں, وہ خالصاً خاتون کا اپنا حق ہے. اس مطلب خواتین کی سیونگز پہ بھی حق نہیں ہے. تو وہ کر سکتی ہیں, وہ اپنے خود کما رہی ہے, ٹھیک ہے نا. خاتون کے کمانے پر پابندی نہیں ہے, البتہ جائز حلال طریقے سے کما سکتی ہے, ٹھیک ہے. اس کی کمائی اس کی اپنی ہی ہے. مرد پر اس کا مرد کی کمائی پر عورت کا حق ہے, بیوی کا حق ہے, مگر بیوی کی کمائی کے اوپر شوہر کا حق نہیں ہے. یعنی کہ وہ خواتین جو کہتی ہے کہ میرے پیسے اور آپ کے پیسے میرے پیسے, وہ بالکل وہ صحیح کہتی ہے. نور بھائی آپ بڑا مسکرا رہے تھے جب میں نے سوال پوچھا, تو مجھے بتائیں. گاڑی میں اور ابھی بھی ان سے بات کر رہا تھا تو یہ بہت ساری باتیں کر رہے تھے جو انہوں نے آن ایئر کہیں نہیں اس سے. اچھا یہاں ایک بات یہ بہت اچھی بات کہی, خواتین کو یہ بھی دینا چاہیے, کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں لالچ بہت زیادہ ہوتا ہے. جی اچھا وہ ایک بہن نے ارننگ کی ہے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرے یا بچے بڑے ہوں گے تو ان کی تعلیم میں ہوگا, اور کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن میں لاوالی پن بہت ہوتا ہے, وہ خام وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ایسی عورت اگر پیسے سیو کر کے رکھ رہی ہے, وہ شوہر کو نہیں بتاتی, اس میں کوئی گناہ گار نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ اس نے شوہر کے پیسے کو ضائع ہونے سے بچا لیا. جی ایسا ہی ہے. تو ہر چیز میں آپ نیت کا معاملہ ذرا رکھیں. ایک وہ عورت ہے کہ جو دھوکہ دے رہی ہے اپنے شوہر کو, تو اللہ اس کے رسول ہم تینوں کے نزدیک بلکہ سب کے نزدیک وہ ناجائز ہے. لیکن ایک عورت وہ ہے جو اپنا گھر سیو کر رہی ہے, اپنے بچوں کی تعلیم کر رہی ہے, تو اپنے گھر کے لیے بڑی خوبصورت بات ہے. ہمارے سے کال موجود ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی سعدیہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک. مدیحہ آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. سعدیہ آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گی؟ مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ جو ایک کی بات سن کر دوسروں تک کرنا اور ان وجہ سے لڑائیاں اور جھگڑے, گھروں میں فساد, تو ایسا ہوا بھی ہے, دیکھنے بھی ہے, ارد گرد بھی ہے, تو ان کے بارے میں علماء کرام سے پوچھ کے بتا دیجیے. عمران بھائی, جو لوگ ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں پھر ان کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے لیے تباہی و بربادی فرمائی گئی ہے کہ, اور آج کل ادھر کی بات ادھر کرنے کے لیے اسکرین شاٹس بھی جو ہے نا وہ بڑا آج کے دور میں تو ہر چیز آج کل آن لائن ہے, بزنس آن لائن, شادی آن لائن, اور ساری چیز آن لائن. تو چیٹنگ بھی اور اس طرح کی وہ چیزیں بھی آن لائن ہی ہیں کہ بس آن لائن اسکرین شاٹ کسی نے لگایا ایک مولانا کا, تو دوسرے نے اس کے توڑ میں انکاؤنٹر میں لگایا دوسرے مولانا کا, تو جنگیں چل رہی تھی ساس بہو کی, اسٹیٹس پہ دیکھا اس نے کیا اسٹیٹس لگایا مجھے سنانے کے لیے. تو یہ ادھر کی ادھر لگانا تو یہ جائز نہیں ہے. وہ چاہے وہ ہمارا پرسنل بیٹھ کے میٹ اپ میں ہوں, گوسپ کر رہے ہوں, یا میں مال میں جب جاتا ہوں وہاں میں دیکھتا ہوں بڑا قابل دید مناظر ہوتے ہیں. بچوں کو میں اکثر کہتا ہوں یہاں دیکھو جو خواتین ہوتی ہیں نا ہماری ٹپیکل قسم گھریلو خواتین, پوری فیملی کے ساتھ آئی ہوئی ہیں, بوے بھی, بیٹے بھی, دامادیں بھی, آنٹیاں بھی, ساری. اب وہ جوڑا کسے جو ہے نا بعضی خواتین بڑے پوری ٹیبل گھیری ہوئی 15 افراد بیٹھے ہیں. اب ان میں دو خواتین کے گروپ بنے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے قریب آ کے نا آنکھیں نکالے ہوئے بڑے سیریس انداز میں کچھ بڑی آبزرویشن ہے آپ کی, بہت وہاں تو بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے جو وہ ایسا ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا تھا ان کا. میں کہتا ہوں دیکھو ان کے بلوٹوتھ کنیکٹ ہو گئے, وہ اس سے بچے تو ادھر ادھر کھانے پینے میں لگے ہوئے, اور بڑی خواتین کا ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے گھر میں. ایک بات ابھی نہیں سماعت اللہ نے آپ کو دی کہ آپ اتنی دور سے بھی سن لیتے ہیں, یہ نعمت اللہ کی. ان کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ اس وقت بڑے سینسیٹیو ایشوز پہ ان کی ڈسکشن چل رہی ہے. ان کے ہاتھوں کو اشارے اور وہ جو آنکھیں ہوتی ہیں نا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی چلو
ہمارے مال والوں کو اللہ جزا خیر دے، گوسپ سینٹر بنا دیا اوپر فوڈ کورٹ میں کہ دھڑا دھڑ خوب باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہاں پہ. یہ تو ہو گیا کہ نارمل سا جواب چل رہا ہوتا سب میں. تو ہم لیکن جو بیچارے سے سفر کرتے ہیں کوئی ایسا بتا دیں کہ نسخہ بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جس سے ہم ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رہ سکیں، مطلب کہ بندہ چاہے بھی نا کہ ہماری بات ادھر سے ادھر کرنا چاہے تو اس کی زبان ہی بند ہو جائے. یہ تو خیر ناممکنات میں سے، کوئی جنات بھی ان چیزوں میں ایکٹیو ہوتے ہیں. ہاں جو وہاں سے فرشتوں سے وہ سن کے آگے جہاں پہ لگاتے تھے، ربی کاہن وغیرہ شیطان کا کام ہی ہے، ادھر ادھر پہنچا دیتے ہیں. ایون یہ کہ خواب میں بھی آ کے اکثر جو تبخیر مذہب والی بات تو مفتی صاحب نے بتا دی کہ وہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جنات والا معاملہ اس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ یہ خواب میں آ کے کوئی اس طرح جس سے ہم بدگمان ہوتے ہیں نا اس کی شکل میں روپ دھار کے وہ چیزیں کرتا ہے جس سے ہم کنفرم کر لیتے ہیں کہ بھئی یہی ہمارا دشمن ہے. پہلی بات تھوڑی سی میری انکمپلیٹ رہ گئی تھی. ایک تو خاتون کے جن کا کیس چل رہا تھا، کیس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جو وہ جج ہمارے ڈیسائیڈ کریں گے اس میں ڈیوائڈ کریں گے. تو لہٰذا اب جب انہوں نے خود رضامندی ظاہر کر دی تھی کہ کورٹ سے ہمارا فیصلہ ہوگا اس میں ڈویژن ہوگا، وہ کر لیا، تو اب ان کو مزید دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات ایک رہ گئی تھی جو انعام یعنی پرائز بانڈ کی، اس میں کلیئر کر دوں کہ ایک پرائز بانڈ وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا. ہمارے نزدیک تو پرائز بانڈ پہ جو نام نکلتا ہے ٹھیک نہیں. البتہ کوپن وغیرہ کوئی نکلتے ہیں، کسی نے کوئی بریڈ خریدی، کوئی چیز لی، اس میں کوپن نکلے گا آپ کا، پھر قرآن دازی ہوگی. اگر آپ کا نام کوئی فلیٹ، کوئی گاڑی، کوئی چیز نکل کر آ گئی، انعامی اسکیم جو ہوتی ہے وہ جائز ہے، وہ حلال ہے. اگر اس میں کسی کا نام نکل کر آ گیا تو اس کو ہم اویل کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. چلیں جی، یہ تو بڑی زبردست بات ہوگی. اچھا ایک اور چیز جو سوال ایک آیا کہ اکثر وہ لوگ جو کاروبار میں تو بہت زیادہ پھلتے پھولتے ہیں لیکن اپنے ملازمین کو وہ وقت پر تنخواہ نہیں دیتے یا ان کو اجرت کم دیتے، مطلب خود تو وہ کافی زیادہ منافع کما رہے ہیں لیکن جو ان کی ملازمین ہیں وہ بہت کم تنخواہ میں ان کو رکھا ہوا ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سب کو ہی پتہ ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. یہ حکم ہے رسول کا اور اطاعت رسول ہم سب کے لیے لازم ہے. اور اس بہت سارے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور اکثر ہم نے دیکھا کہ جو اپنے ملازمین کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں نہ ان کے مال میں برکت رہتی ہے اور وہ ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ جو پریشانی ہے نا، میں نے دیکھا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجر، ایماندار تاجر کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کی جانب بھی اشارہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نا بے سکونی میں رہتے ہیں. آپ دیکھیں ایسے لوگ جو اپنے ملازمین کے ساتھ اپنا رویہ صحیح نہیں رکھتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی نے قریباً 10 سال گزارے ہیں، مجھے ایکچوئل نام یاد نہیں آ رہا ان کا. تو انہوں نے کہا کہ کبھی بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام ایسے کیوں نہیں کیا یا تم نے یہ کام ایسے کیوں کیا. 10 سال. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ، جی ہاں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم اگر دیکھتے ہیں نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بارہا ہمیں بتایا ہے کہ تم اپنے ملازمین پر، یہ 70 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے زائد کے لیے، اسے اتنی مرتبہ چھوٹ دو تاکہ وہ اپنے کام کو درست انداز سے کر لے. تکالیف دینے سے منع کیا، پریشان کرنے سے منع کیا، غلاموں کے ساتھ اپنے رویے کو اچھا رکھنے کا حکم دیا. اور ہم نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام رہے انہوں نے آقاؤں کے درجے کیوں لیے؟ کیونکہ وہ آقاؤں کے آقا نے ایسا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا کہ وہ ان کو صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں اور ان کے جو عمل ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں دنیا بھر میں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے ناموں کو بنایا ہے. کب جب آقا اچھا ہوگا نا تو غلام بھی اچھا ہی ہوگا. کوئی بھی نہیں کہ آپ کا غلام جو ہے وہ تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہو اور آپ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں تو اس کا مطلب ہے آپ کی بھی کہیں نہ کہیں پھر وہ خلل تو آئے گا. آپ چاہتے ہیں، میں یہ بہت اچھا سا نسخہ دے رہی ہوں، کوئی بھی تاجر یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے غلام، اس کے جو امپلائی ہیں، اس کے ساتھ جو ورکرز کام کر رہے ہیں اس کے لیے لائل ہوں. اپنا رویہ کبھی بھی اپنے امپلائیز کے ساتھ خراب نہ کریں. وہ بندہ آپ کا وفادار رہے گا، ہمیشہ وفادار رہے گا. جہاں آپ نے رویہ خراب کیا وہ بندہ کبھی بھی آپ اس کے دل میں گھر نہیں بنا سکتے ہیں. تاجر کے لیے سب سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق پر سب سے زیادہ کام کرے. اچھا اب ایک اور چیز نور بھائی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کاروبار کرتے ہوئے دیکھ تو پہلے زمانہ ہوتا ہے جب زبانی کلامی باتیں ہو جاتی تھیں اور لوگ ان کا پاس بھی رکھتے تھے، لیکن ڈاکیومنٹ کرنا کتنا ضروری ہے یہ بتائیں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں ایک لین دین کی کوئی بات ہو
पैसे दे दिए हों, जेवरात बेचनी, तो उस पर भी हम, और मियाँ बीवी के तो ताल्लुक ऐसा होता है ना कि आप उसमें कहते हैं इसमें हम क्या डॉक्यूमेंटेशन कराएं, क्या स्टैम्प पेपर पर चीज़ें लिखवाएं। भाइयों के दरमियान भी ऐसा है, बेस्ट फ्रेंड्स के दरमियान भी ऐसा होता है। लेकिन खुदा ना खास्ता जब कोई प्रॉब्लम आती है तो रिश्ते बहुत बुरे ख़राब तो होते हैं, लेकिन नुकसान में भी जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बकरा की जो सेकंड लास्ट जो आया है, सूरह पूरा एक रुकू है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फल यक्तुब, तुम चीज़ों को लिख लिया करो। आज जो लोग नहीं लिखते वो कुरान के ख़िलाफ़ चले जाते हैं। कुरान का हुक्म है फल यक्तुब, तुम बस लिखो। अब वो दो भाइयों के दरमियान हो, मियाँ बीवी के दरमियान हो, दोस्तों के दरमियान हो, जब कुरान ने हुक्म दिया है और फिर फरमाया दो गवाह के रख लो, दो गवाह मौजूद होने चाहिए। अगर मर्द नहीं है तो एक मर्द हो, फिर दो औरतें हों, उनको गवाह बना ली जाए कि जो आप ये काम कर रहे हैं। हमारे सबसे बड़ा मामला होता है, हम बहुत सारे मामला एतबार पे कर रहे होते हैं कि जी फ़लाँ है फ़लाँ। जैसे मिसाल के तौर पे एक दोस्त ने एक वाक़या सुनाया, दो दोस्त थे, मतलब सगे भाई थे। सगे भाई ने मकान जो है वो छोटे भाई से ख़रीदा, पैसे पूरी पेमेंट कर दी क्योंकि भाई से था, कोई लिखत नहीं, कोई पढ़त नहीं। भाई का इंतकाल हुआ अचानक हार्ट अटैक से। बच्चे जो कह रहे हैं आपने पैसे दिए ही नहीं हैं, हत्ता कि तमाम सबूत मौजूद हैं, सबूत मतलब सब लोग मौजूद हैं, मगर लिखत पढ़त नहीं की, तो अब वो क्या केस कर सकते हैं? वहाँ एतबार था। इसी तरह दोस्तों में आता है, जो सगे रिश्ते जो ख़राब होते हैं, मैं समझता हूँ जब आप कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अहकामात पे नहीं चलते, उसूल को नहीं समझते, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ है, तो हमें ये समझना चाहिए। मैं रियासत मदीना की बात करता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, जितने जो कानून के हवाले से सारे काम होते थे, उसका एक महकमा था, जो एक ऐसी हस्ती थी जो नबी इस्लाम के हर फैसले को, हर मामले को नोट डाउन करते थे। पता है वो कौन थे? वो मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा थे, जो उनका काम ये था कि तुम अली हर चीज़ को लिखोगे, जो मुआहदे हो रहे हैं, जो मामलात हो रहे हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी कि आप लिखा करते थे। और एक मिनट की और भी बात करना चाहूँगा। आज मैं बाज़ार की बात कर रही थी तो मुझे मदीने का बाज़ार भी नज़र आता है। फ़तह मक्का के बाद लोग बहुत तेज़ी से मुसलमान हुए, उसकी वजह सुलह हुदैबिया के बाद, 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुए, कुछ मुसलमान गए, गालिबन 1500 के करीब थे, और फिर 2 साल के बाद 10,000 हो गए। कैसे? मुशरिकीन आते थे। अबू राफी का बाज़ार था मदीने में, अबू राफी यहूदी था, जहाँ जुल्म था, जबर था, इस्तेहसाल था, ज़कीरा अंदोज़ी थी, मोनोपोली थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आया कि या रसूलल्लाह, हम भी मदीने में बाज़ार लगें। काली कमली वाले ने अपनी कमली बिछाई और मदीने में बाज़ार लगा। अब काफिर आता था, मुशरिक आता था, वो पहले जाता था यहूदी के बाज़ार में, वो आता था काफिर और मुशरिक बन के, मगर जब नबी इस्लाम के बाज़ार से गुजरता था वो मोहम्मदी बन जाता था। अखलाक था, किरदार था, कौल था, फेल था, जो कहते थे उसी तरह अदा करते थे। अगर आप, और पूरी दुनिया में एक वक्त ऐसा था, मुसलमानों क्राइटेरिया तो आ गया कि अगर आपने अच्छा कारोबार करना है तो ये आपको ये चीज़ें अपनानी है। वेस्टर्न वर्ल्ड वाले आप बात कर रही थी, मुझे नबी इस्लाम की वो हदीस याद आ रही थी कि पहले मुसलमान कोई कहता था अंधा एतबार कर लो कि ये मोहम्मदी है, और नाउज़ुबिल्लाह आज अल्लाह अकबर। एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और हम ब्रेक पर जाने से पहले मदीने के बाज़ार के हवाले से बात कर रहे थे कि वो जो आपने कहा कि मुश्रिकीन जब आते थे, जब यहूदी आते थे तो उनकी तिजारत करने के लिए, लेकिन जब जाते थे तो मोहम्मदी होके जाते थे। बिल्कुल ऐसे था। उसमें ये देखिए, मदीने की बजाय एक छोटा झगड़ा भी उसके बाद, क्योंकि वक्त कम है, माशा तीनों बात करेंगे। झगड़ा किस बात पे हो रहा है? आज ये होता है कि मैं ये 100 रुपये की चीज़ है और मैं धोखा करके 500 के बेचता हूँ। मदीने में एक झगड़ा इस तरह भी आया साहबा में कि लेने वाला कह रहा है कि मैं इसको 10 की लूँगा, सही है, और बेचने वाला कह रहा है नहीं, मैं आपको 9 की दूंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ने बरकत दे दी है और मुझे जितना कमाया नफ़ा रखना है। तो फिर देखिए, अल्लाह ने बरकत इतनी दी थी, पूरी दुनिया के अंदर उस वक़्त के मुसलमानों का नाम का सिक्का चलता था। भाई मुनाफे की भी कोई हद तो होनी चाहिए ना, नुकसान ना हो, तकलीफ ना हो, लेकिन देखिए वक्त, देखिए अगले को इतनी तकलीफ ना हो। शरीयत ने मुनाफे का कोई हुदूद तो मुतय्यन नहीं किया कि आप इतना दें, लेकिन ये कि सामने वालों को नुकसान ना हो, तकलीफ ना हो, आजमाइश। जैसे लामा साहब, वो जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली जाती है और उसके बाद फिर बहुत महंगे दामों गंदम भी, चावल भी जब लोगों को तकसीम करते, जब लोग ख़रीदते तो तकलीफ में तो आ जाते हैं। अलामा साहब, एक सवाल ये भी आया कि अक्सर लोग जो है ना, जो तजारत करते हैं, वो अक्सर अपने घरों से काफ़ी दूर रहते हैं, तो ये जो वक्त है ये कितना लंबा होना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कारोबार की वजह से अपने ख़ानदान को वक्त नहीं दे पाते। देखिए ये तो हालात की मजबूरी है जिसमें बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इसके अंदर। लेकिन हाँ, जहाँ तक ताल्लुक़ रहा है कि दूर रहने की वजह से ज़ाहिर है कि औलाद की तरबियत में भी हर्ज होता है,
گھر اور معاملات میں بھی حرج ہوتا ہے. کوئی نظام ایسا بنانا چاہیے کہ جس کے اندر بھرپور طریقے سے دیکھیں دور رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ظاہر کاروبار کے لیے رہ رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن صاحب اس میں بھی تو ہوتا ہے کہ ایک حد ایک متعین کہ کتنا کمانا ہے, آپ کی سب چیزیں ضرورت پوری ہو رہی ہیں, آپ پھر بھی عیش و عشرت کی زندگی گزاریں, لیکن پھر بھی اگر آپ کو خوب سے خوب تر کی تلاش میں باقی اگر آپ کی زندگی سفر کری یا پھر آپ کی بیوی یا بچے مس کر رہے ہیں آپ کو, تو کیا فائدہ اس کا؟ تو ہاں میں بتا کہ ہر چیز کے اندر ایک اعتدال ہونا چاہیے, ہر چیز کے اندر اعتدال کو اختیار کرنا چاہیے. اچھا دوسری بات یہ کہ کمانے والا کما رہا ہے, ٹھیک ہے, شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ جتنا چاہے کمائیں سب کچھ کریں, لیکن خیال یہ رکھنا چاہیے کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ برکت دے رہا ہے, جو دے رہا ہے, میں اس کو خدا کے بندوں میں کتنا تقسیم کر رہا ہوں اس کو میں. ہمارا مسئلہ سارا یہ کہ ہم تو صرف جو واجبات ہیں کہ اگر زکوٰۃ نکالنی ہے زکوٰۃ نکال دی, خمس نکالنا خمس نکال دیا, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں پھر ہم نے بہرحال جو خدا تعالیٰ دے رہا ہے تو یہ تو طے نہ بنے گا کہ میری جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ میں ایک وقت کے اندر 2 روٹی کی میری نیڈ ہے تو میں 4 تو نہیں کھا سکتا نا کبھی بھی, ٹھیک ہے, جو میری ریکوائرمنٹ ہے. اس کا مطلب اگر اللہ نے آپ کو فراوانی دی ہے رزق کے اندر, اس کا مطلب ہے کہ اس رزق میں نہیں معلوم کتنوں کا حصہ موجود ہے, آپ کے اعزہ کا, اقربا کا, دوستوں کا, ان تمام چیزوں کا اس کا خیال کرنا چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے. اگر زیادہ مل رہا ہے تو, اور دیکھیے یہ کم نہیں ہوگا اس کے اندر, اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا, ٹھیک ہے نا. جو کوئی کہا تھا نا کہ یعنی خدا نے یعنی جو حدیث قدسی ہے کہ 6 چیزیں میری طرف سے ہیں اور 6 چیزیں تمہاری طرف سے ہونی چاہیے, ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز یہ کہ الرزق منی, رزق میری طرف سے ہے, بس لیکن لئن شکرتم, لیکن شکر تو تمہاری طرف سے ہونا چاہیے نا. اور خدا نے جو شکر طلب کر رہا ہے اس میں فائدہ ہے, کیا یہ شکر مانگ رہا ہوں یہ بھی تمہارا فائدہ کہ لئن شکرتم لازیدنکم, جتنا شکر ادا کرتے چلے جاؤ گا میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. ابھی جو اضافی مل رہا ہے تو وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر اپنے اطراف میں جاننے والوں پہچاننے والوں کے اندر تقسیم کرتے رہتے ہیں, اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو جہاں تک رہا اپنے اہل و عیال سے دور رہنا تو دور رہنا بات الگ رہی, لیکن ہاں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اگر اولاد کی تربیت پر اثر پڑ رہا ہے, گھر کے ماحول پر اثر پڑ رہا ہے, تو پھر ترجیح جو ہے اس رزق کے اللہ سے پہلے ترجیح یہ چیز ہو جائے گی. اور ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی تربیت وہ وقت نہ دینا اولاد کی نافرمانی کا سبب بن جائے. تو آج جو آپ کما جائیں گے, کمایا آپ نے ہوگا, ان کی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہے, انہوں نے غلط استعمال کیا تو پیسہ آپ کا کمایا, محنت آپ کی ہے, مگر ان کی اگر نیک راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو نیکی آپ کو مل رہی ہے, اور غلط خرچ کر رہے ہیں تو اس عذاب میں آپ شامل ہو رہے ہیں اس کے اندر.